یتیم وہ بچہ ہوتا ہے جس کے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں اس دنیا سے جا چکے ہوں۔ یتیم بچہ اپنی زندگی میں کم عمری میں ہی شدید مشکلات کا سامنا کرتا ہے اور اس کے دل میں غم و مایوسی کے جذبات ہوتے ہیں۔ یتیم کی حالت معاشرتی اور اقتصادی لحاظ سے کمزور ہو سکتی ہے کیونکہ وہ بنیادی طور پہ اپنے والدین کی محبت، دیکھ بھال اور حمایت سے محروم ہوتا ہے۔ اسلام میں یتیموں کے حقوق کی حفاظت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب دی گئی ہے۔ قرآن مجید میں یتیموں کی مدد کرنے، انہیں عزت دینے اور ان کے حقوق کا خیال رکھنے کی بار بار تاکید کی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کا سرپرست جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ صحیح مسلم۔ یہ ایک واضح پیغام دیتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا نہ صرف دنیا میں ان کے لیے فائدہ مند ہے بلکہ آخرت میں بھی ان کے لیے انعام کا باعث بنتا ہے۔ یتیموں کو صرف مالی مدد کی ضرورت نہیں بلکہ انہیں محبت، توجہ اور تعلیم بھی ملنی چاہیے تاکہ وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکیں۔ کچھ یتیم بچوں کے واقعات میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ ایک یتیم بچے کا واقعہ۔ ایک سرد رات تھی، ہر طرف دھند چھائی ہوئی تھی، بازار بند ہو چکے تھے اور لوگ اپنے گھروں میں گرم کمبلوں میں لپٹے بیٹھے تھے۔ ایسے میں ایک چھوٹا سا بچہ تقریباً 7 سال کا فٹ پاتھ پر بیٹھا رو رہا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، پاؤں ننگے تھے اور جسم سردی سے کانپ رہا تھا۔ ایک راہگیر جو نماز عشاء سے واپس آ رہا تھا بچے کی حالت دیکھ کر رک گیا۔ اس نے نرمی سے پوچھا، بیٹا تم یہاں اکیلے کیوں بیٹھے ہو؟ بچہ سسکتے ہوئے بولا، میری ماں اس دنیا میں نہیں رہی اور ابو کچھ مہینے پہلے ایک حادثے میں چل بسے۔ اب میرا کوئی نہیں، میں دن بھر بھیک مانگتا ہوں اور رات یہاں سوتا ہوں۔ یہ سن کر راہگیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بچے کو اپنے ساتھ لے گیا، نہ صرف کھانا کھلایا بلکہ اسے اپنے گھر میں پناہ دی، تعلیم کا بندوبست کیا اور اسے اپنایا۔ آج وہ بچہ بڑا ہو کر ایک ڈاکٹر ہے اور یتیم بچوں کے لیے ایک فلاحی ادارہ چلا رہا ہے۔ ایک اور یتیم بچے کا واقعہ۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک یتیم بچہ رہتا تھا جس کا نام علی تھا۔ اس کی ماں کا انتقال کچھ عرصے پہلے ہوا تھا اور باپ پہلے ہی دنیا سے جا چکا تھا۔ علی کے پاس رہنے کو ایک کچا سا گھر تھا اور کھانے کو اکثر کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن عید قریب تھی، بازار میں ہر طرف خوشیاں، خریداری، رنگ برنگے کپڑے اور جوتے نظر آ رہے تھے۔ علی بازار کی گلیوں میں خاموشی سے گھوم رہا تھا۔ اس کی نظریں ایک دکان کے باہر سجی ہوئی چپلوں پر جم گئیں، مگر وہ اپنے لیے نہیں، اپنی ماں کے لیے چپلیں دیکھ رہا تھا۔ دکاندار نے ہنس کر کہا، بیٹا تم یہ چپلیں کس کے لیے دیکھ رہے ہو؟ علی نے معصومیت سے کہا، ان میں سے کوئی ماں کے لیے اچھی لگے گی، وہ جنت میں ہوگی نا۔ پچھلی عید پر ان کے پاؤں میں چپل نہیں تھی۔ یہ سن کر دکاندار کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ اس نے علی کو گلے لگایا اور بہت سے کپڑے، چپلیں اور کھانے کا سامان دے کر اسے رخصت کیا۔ اس دن دکاندار نے سیکھا کہ اصل خوشی کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ لانے میں ہے۔ یتیم بچے دنیا کا سب سے قیمتی درد اپنے دل میں چھپائے ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ محبت، عزت اور ہمدردی کا سلوک کریں کیونکہ ان کی دعائیں سیدھا رب تک جاتی ہیں۔ ایک یتیم بچے کا ایک اور واقعہ بیان کر رہی ہوں۔ ایک چھوٹے سے شہر میں ایک یتیم بچہ جس کا نام سلیم تھا، مسجد میں صفائی کرتا، جوتے سیدھے کرتا اور پانی بھرتا۔ وہ نہ کسی سے شکایت کرتا، نہ کبھی کچھ مانگتا۔ لوگ بس اسے مسجد کا بچہ کہہ کے بلاتے تھے۔ ایک دن ایک نمازی نے سلیم سے پوچھا، بیٹا تم یہاں اکیلے کیوں رہتے ہو؟ تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟ سلیم نے دھیمی آواز میں جواب دیا، امی ابا اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں اور یہ مسجد ہی اب میرا گھر ہے۔ یہاں صفائی کر کے، پانی پلا کے میں رب کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات ایک تاجر نے سنی، اس کے دل میں درد جاگا۔ اس نے سلیم کو اپنے ساتھ لے جا کر اسے تعلیم دلائی۔
کپڑے دیے اور باعزت زندگی دی۔ کئی سال بعد وہی سلیم جامع کا عالم اور مسجد کا امام بنا جو لوگوں کو اللہ کی راہ سکھاتا ہے، اور وہ تاجر جو کبھی اس کا مددگار بنا تھا فخر سے اسے میرا بیٹا کہتا تھا۔ قرآن مجید میں یتیموں کے حقوق کے بارے میں متعدد بار ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یتیموں کی مدد کرنے کی بار بار تاکید کی ہے اور ان کے ساتھ ظلم کرنے کو سخت ناپسند کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یتیموں کے مالوں کے قریب نہ جاؤ سوائے اس کے جو بہتر طریقے سے ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچیں۔ النساء۔ اللہ تعالیٰ نے یتیموں کی مدد کو اپنی رضا کی ایک علامت قرار دی ہے اور ان کے مال میں لالچ کو سختی سے منع کیا ہے۔ یقیناً جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں اور وہ بہت جلد دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ النساء آیت نمبر 4۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یتیم کے ساتھ بھلائی کرے اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ ابن ماجہ۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ صحیح بخاری۔ قرآن اور حدیث دونوں میں یتیموں کے حقوق کی حفاظت، ان کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی مدد کرنے کی بار بار تاکید کی گئی ہے۔ یتیموں کو عزت دینا، ان کی مدد کرنا اور ان کے حقوق کا خیال رکھنا ایک نیک عمل ہے جو انسان کو اللہ کی رضا اور جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیموں کو اہمیت دی ہے اور ان کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے ہمدردی اور شفقت کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ قرآن میں یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی بھی تاکید کی گئی ہے، جیسے فرمایا، بس یتیموں کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ اور ان کے مال کو ضائع کرنے سے بچو۔ سورہ النساء۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کا سرپرست جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں ہیں۔ صحیح مسلم۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی اہمیت کو بیان کیا ہے اور اس بات کی بھی یقین دہانی کرائی ہے کہ یتیموں کے حقوق کا خیال رکھنا انسان کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا۔ یتیم بچہ وہ ہوتا ہے جس نے کم عمری میں دنیا کی تلخ حقیقتوں کا سامنا کیا ہوتا ہے، مگر اس کے دل میں دکھ اور غم کے باوجود وہ امید، محبت اور کامیابی کی راہیں تلاش کرتا رہتا ہے۔ یتیموں کی دعائیں اللہ کے دربار میں بڑی عزت رکھتی ہیں۔ قرآن و حدیث میں کئی جگہ یتیموں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کے دل میں اللہ کے لیے خاص جگہ ہوتی ہے اور ان کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ یتیم بچے کی حالت ہمیں انسانیت کا حقیقی مفہوم سکھاتی ہے۔ ان کے دکھ اور غم کو سمجھ کر جب ہم ان کی مدد کرتے ہیں تو وہ ہماری روح کو سکون اور اللہ کی رضا عطا کرتے ہیں۔ یتیم بچے اکثر اپنی زندگی کو بدلنے کے خواب دیکھتے ہیں۔ ان کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے دکھوں کو طاقت میں بدل کر کامیابی حاصل کریں گے۔ ان کا خواب اور عزم زندگی میں کامیابی کے لیے ایک تحریک بن سکتے ہیں۔ یتیم بچوں کی مسکراہٹ کسی قیمتی خزانے سے کم نہیں۔ ان کی زندگی میں جو دکھ اور غم ہے، ان کی مسکراہٹ میں چھپی خوشی ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی بھی حالت ہمیشہ نہیں رہتی۔ ایک چھوٹا سا اچھا عمل کسی کی دنیا بدل سکتا ہے۔ یتیم بچہ اپنے والدین کی محبت کو ترستا ہے اور جب اسے محبت اور توجہ ملتی ہے تو اس کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ ان کی محبت میں ایک خاص خلوص و سادگی ہوتی ہے جو دوسرے کو متاثر کرتی ہے۔ یتیم بچوں کی زندگی میں اللہ کی خاص تقدیر ہوتی ہے اور ان کی محنت، جدوجہد اور صبر کے ذریعے وہ اپنی تقدیر کو بدل سکتے ہیں۔ ان کے لیے زندگی کے سفر میں مشکلات آئیں گی مگر وہ ہمیشہ اپنی محنت سے ان سب کو عبور کر لیتے ہیں۔ یتیم کا دل بھی دل ہوتا ہے، دکھ کے سائے میں پلتا ہوتا ہے،
خود کو تسلی دینے کی کوشش کرتا مگر دل کی گہرائی میں درد ہوتا ہے۔ دعا کی لگان بھی بڑی طاقتور ہوتی ہے۔ رب کی رضا کی امید کے ساتھ یتیم کی مسکراہٹ میں خود کی تقدیر بدلتی ہے۔ یتیم بچے کا واقعہ شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ۔ عید الاضحیٰ کا دن تھا، ہر گھر میں گوشت پک رہا تھا، خوشیاں منائی جا رہی تھیں، مگر ایک چھوٹا یتیم بچہ نعمان محلے کی گلی میں چپ چاپ بیٹھا تھا۔ نہ اس کے پاس نئے کپڑے تھے، نہ جوتے، نہ ہی کسی نے اسے گوشت کا ایک ٹکڑا دیا تھا۔ ایک خاندان جب قربانی کر رہا تھا تو بچے نے جھانک کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خواہش، بھوک اور محرومی صاف نظر آ رہی تھی۔ گھر کے ایک چھوٹے بچے نے اپنی ماں سے کہا، امی کیا ہم اس بچے کو گوشت دے سکتے ہیں؟ ماں نے نہ صرف گوشت دیا بلکہ اس بچے کو اپنے گھر بلایا، کھانا کھلایا، نئے کپڑے دیے اور وہ سارا دن۔ اس رات نعمان سونے سے پہلے آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، یا اللہ، میری ماں بابا تو نہیں رہے مگر آج مجھے لگا کہ آپ نے مجھے نیا گھر دے دیا۔ ایک واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں افطار کے وقت اپنے گھر پہنچے۔ آپ کے اہل خانہ نے آپ کے لیے افطاری تیار کی تھی، جو کہ صرف تھوڑا سا روٹی اور پانی تھا۔ جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسترخوان پہ بیٹھے، دروازے پہ کسی نے دستک دی۔ دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک یتیم بچہ کھڑا ہے، بھوکا اور پیاسا تھا۔ اس نے عاجزی سے کہا، اے اللہ کے نیک بندے، میں یتیم ہوں، کئی دنوں سے بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو دے دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سادہ سی افطاری اس یتیم کو دے دی اور خود پانی پی کر افطار کیا۔ اگلے دن بھی ایسے ہی ہوا۔ ایک بار ایک مسکین انتہائی غریب شخص دروازے پر آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سے اپنی افطاری اس مسکین کو دے دی۔ تیسرے دن ایک قیدی دروازے پر آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری بار اپنی افطاری اسے دے دی۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل خانہ کی یہ قربانی اتنی پسند آئی کہ قرآن کی سورۃ النساء میں ان کا ذکر فرمایا، اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں، ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ۔ سورہ الانسان آیت 8 اور 9۔ یتیم بچوں کا استحصال ایک ایسا المیہ ہے جو نہ صرف فرد کی زندگی کو برباد کرتا ہے بلکہ پورے معاشرے کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یہ وہ بچے ہوتے ہیں جن کے سروں سے ماں باپ کا سایہ چھن چکا ہوتا ہے اور جنہیں محبت، تحفظ اور رہنمائی کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، لیکن افسوس ہمارے معاشرے میں بعض لوگ انہیں معصوموں کو ظلم کا نشانہ بنا لیتے ہیں۔ یتیم بچے اکثر محبت اور اپنائیت کے لیے ترستے ہیں۔ جب کوئی انہیں اپناتا ہے تو وہ اندھی محبت کے ساتھ اس سے جڑ جاتے ہیں، لیکن کچھ سنگ دل لوگ ان کے جذبات سے کھیلتے ہیں، انہیں جھوٹے خواب دکھاتے ہیں اور پھر تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ جذباتی زخم ساری زندگی نہیں بھرتے۔ یتیم بچوں کو مزدوری پہ لگا دیا جاتا ہے۔ ہوٹل میں برتن دھونا، ورکشاپ میں گریس میں لت پت ہاتھ یا چوک پر گاڑیوں کے شیشے صاف کرتے بچے، ان سے طویل اوقات کام لیا جاتا ہے مگر بدلے میں نہ تنخواہ ہوتی ہے نہ عزت۔ کیا یہ بچے صرف اس لیے مشقت کے لائق ہو گئے کہ ان کا جرم یہ ہے کہ ان کے والدین نہیں رہے؟ کیا ان کی چھوٹی ہتھیلیوں پر بھی خواب نہیں ہوتے؟ یہ سب سے گھناؤنی اور تکلیف دہ حقیقت ہے۔ یتیم بچوں کو بعض درندہ صفت لوگ اپنی ہوس کا نشانہ بناتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ بچے بے سہارا ہیں، ان کی فریاد سننے والا کوئی نہیں۔ یہ ظلم ان کی زندگی کو تاریکی میں دھکیل دیتا ہے۔ جب معاشرہ خاموش تماشے بن جائے، جب لوگ سڑک پر کام کرتے بچے کو دیکھ کر نظریں پھیر لیں
جب کوئی ان کا حق نہ مانے تو یہ استحصال کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ یتیم ہونا جرم نہیں مگر ہم نے اسے سزا بنا دیا ہے۔ استحصال صرف ظلم نہیں، یہ انسانیت کے منہ پر تماچا ہے۔ ہمیں بطور معاشرہ یہ طے کرنا ہوگا کہ ہم یتیموں کے لیے محافظ بنیں گے یا ظالموں کے خاموش ساتھی۔ ان بچوں کو نہ صرف ترس کی ضرورت ہے نہ رحم کی، انہیں صرف عزت، تحفظ اور مواقع کی ضرورت ہے تاکہ وہ بھی ایک باعزت زندگی گزار سکیں۔ اکثر لوگ یتیم بچوں کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ خیراتی ادارے، یتیم خانے اور تنظیمیں ان کے لیے مالی مدد، تعلیم اور رہائش فراہم کرتی ہیں۔ مذہبی خصوصاً اسلام میں یتیموں سے حسن سلوک پر زور دیا گیا ہے۔ بعض اوقات معاشرہ یتیم بچوں کو محتاج یا کمزور سمجھ کر کم اہمیت دیتا ہے۔ انہیں بعض تعلیمی اداروں یا خاندانوں میں مکمل عزت یا برابری نہیں ملتی۔ یتیم بچے اکثر احساس محرومی، تنہائی اور عدم تحفظ کا شکار ہوتے ہیں، خاص طور پر اگر انہیں بے حسی یا ترس کی نظر سے دیکھا جائے۔ سوچو، ایک بچہ جو رات کو اپنی ماں کی لوری کے بغیر سوتا ہے، جب کسی کو امی کہنے لگتا ہے اور وہی اسے دھتکار دیتی ہے، کیا وہ پھر کسی سے دل لگا سکے گا؟ یتیم بچوں کے ساتھ خاندان والوں کا رویہ ایک ایسا موضوع ہے جو درد، حقیقت اور سچائی سے بھرپور ہے۔ والدین کے انتقال کے بعد بچے سب سے پہلے جن کی طرف امید سے دیکھتے ہیں وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، چچا، پھپھی، خالہ، ماموں، دادا، نانی وغیرہ۔ مگر افسوس افسوس افسوس، اکثر وہی لوگ جو ان کے لیے سایہ کا کام دے سکتے ہیں ان کے لیے سایہ نہیں بلکہ سایہ ظلم بن جاتے ہیں۔ بعض خاندان والے یتیم بچوں کو صرف ایک ذمہ داری سمجھ کر رکھتے ہیں، جیسے بوجھ۔ وہ انہیں اپنے بچوں جیسا درجہ نہیں دیتے، نہ ان سے ویسا سلوک کرتے ہیں۔ ان کے کھانے، کپڑوں، تعلیم اور جذبات پر شرطیں لگتی ہیں۔ ایک پلیٹ میں کھانے بیٹھنے پر ٹوکا جاتا ہے، نئے کپڑے مانگنے پر جملے کسے جاتے ہیں، تم پر تو پہلے ہی بہت خرچ ہو رہا ہے۔ یہ سب سے زیادہ حقیقت والی بات ہے۔ یتیم بچے اکثر اپنے والد کی جائیداد یا مال سے بھی محروم کر دیے جاتے ہیں۔ قانونی حق ہونے کے باوجود خاندان والے ان کی وراثت ہڑپ کر لیتے ہیں اور انہیں فقیر کی طرح پالنے کا احساس جتاتے ہیں۔ ایسے لوگ یتیم کا مال کھا کر سمجھتے ہیں کہ وہ عزت کھا رہے ہیں، مگر حقیقت میں وہ آخرت کا سب سے سخت حساب کما رہے ہوتے ہیں۔ یتیم بچوں کو تانے دیے جاتے ہیں، ان کے ماں باپ کی کمی کو بار بار یاد دلا کر انہیں توڑا جاتا ہے۔ اگر تمہاری ماں ہوتی تو یہ سب نہ ہوتا، تمہارے باپ نے ہمیں یہ دن دکھایا۔ یہ جملے ان کے دلوں میں خنجر کی طرح پیوست ہوتے ہیں۔ خاندان کے دوسرے بچوں کو اعلیٰ تعلیم، اچھا لباس اور محبت دی جاتی ہے، مگر یتیم بچہ محرومیوں میں پالا جاتا ہے۔ اسے احساس دلایا جاتا ہے کہ وہ اپنا نہیں ہے۔ کیا محبت صرف اپنے خون سے ہوتی ہے؟ کیا رشتہ داری صرف زبانی ہے؟ یہ بھی سچ ہے کہ ہر خاندان ایسا نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ یتیم بچوں کو دل سے اپناتے ہیں، انہیں ماں باپ سے بڑھ کر پیار دیتے ہیں، ان کا مستقبل سنوارتے ہیں۔ یہی لوگ اصل میں انسانیت کی روشن مثال ہیں۔ یتیم بچوں کے ساتھ خاندان کا سلوک معاشرے کے آئینے کی طرح ہے۔ اگر ہم اپنے رویے سے ان کے دل جیت لیں تو وہ بچپن کا دکھ سہ کر بھی بڑے ہو کر روشن مستقبل بنا سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم انہیں تنہا، کمتر یا بوجھ سمجھیں گے تو وہ محرومی کا شکار ہو کر معاشرے میں بغاوت، خوف
یا احساس کمتری کا شکار بن جائیں گے۔